آپ کو خوش آمدید ایک دفعہ پھر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت آج کا یہ ٹیلی تھون، آج کی نشریات ان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو مصائب کا شکار ہیں۔ آپ نے میرے پچھلے طرف جو پینافلیکس پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے مستحق بہن بھائیوں کی، مستحق لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ تمام لوگ کہ جن کی ضروریات سر اٹھائے کھڑی ہیں لیکن ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں، ان کی مدد آپ زکوٰۃ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مبارک مہینے جن کا آغاز ہوا ہے، ان مبارک مہینوں میں آپ اور ہم جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ دینا شروع کرتے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچے کہ جو واقعی مستحق ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے زیادہ مستحق لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانا بھی آپ کا فرض ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ زکوٰۃ ایسے ہاتھوں میں نہ جائے کہ جو آپ کی زکوٰۃ کا جو اصل اجر ہے اس کو زائل کر دیں۔ آپ ان لوگوں تک پہنچائیے کہ جو اس وقت واقعی ضرورت مند ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کی نظر میں بھی ہیں اور ہمارے ادارے کے تحت جن لوگوں کے رجسٹریشنز بھی ہیں، جن لوگوں سے ہمارے تعلق بھی ہیں، اور یہ ادارہ جن کے لیے کام بھی کرائے اور جن کی نسبت سے ہم آپ کو مختلف فوٹیجز یعنی مختلف ویڈیوز، مختلف تصاویر اسی اسکرین پر دکھا رہے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں ایک کام جاری ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر 100 افراد ہیں تو ہم 50 افراد تک تو وسائل پہنچا دیں، لیکن 50 افراد کو ایسی چھوڑ دیں۔ آپ جتنے شریک ہوں گے ہمارا ہاتھ پکڑیں گے، ہمارا ہاتھ تھامیں گے، ہمیں حوصلہ دیں گے، ہمیں آگے بڑھائیں گے، اتنے زیادہ اسی طرح جس طرح یہ ٹرک آپ کے سامنے ہے نا، اسی طرح یہ تمام سامان بھر بھر کے ان لوگوں تک پہنچایا جائے گا کہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ایک آبادی میں پہنچ کر ان لوگوں کو ریلیف دینا تو پھر دوسری آبادی کے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے۔ اسی صورت میں مہنگائی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، موسمی تغیر کی وجہ سے جو اس مرتبہ ان ایکسپیکٹڈلی ہوا ہے، لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہوئے، بے روزگاری کا شکار ہوئے، ان تک بھی وسائل پہنچانا ہے، راشن پہنچانا ہے، لحاف پہنچانا ہے۔ سردی ہے، اس مرتبہ سردی پہلے سے زیادہ ہوئی ہے، تو کوشش کیجئے کہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنا کام جاری رکھے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکی کے عمل کو جو ہے کوئی شخص کرنے کے لیے نکلے تو اس کو ڈسہارٹ نہیں کرتا، رکاوٹ نہیں، بلکہ رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ کام جاری ہے۔ دنیا میں موجود آپ جیسے بے شمار ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں کہ جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، تو آپ اور ہم بھی پیچھے نہ رہیں، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے کم از کم اپنی آخرت کو اور اپنی دنیاوی زندگی کو سنوار لیں، اور دنیاوی زندگی کو سنوارنے اور آخرت کو سنوارنے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، اور اگر وہ مشکلات میں ہیں اور ہمارے پاس وسائل ہیں تو ہم اپنے وسائل کے ذریعے ان کی مشکلات کو دور کر سکیں۔ یاد رکھیے، اگر سڑک پر ایکسیڈنٹ میں کوئی شخص گر کے تڑپ رہا ہے اور آپ یا میں وہاں پر موجود ہیں، تو ہمارا ضمیر کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ ہم اس کی مدد نہ کریں، اور اگر کوئی شخص بھوک سے تڑپ رہا ہے تو ہمارا ضمیر یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اگر ہماری خوراک 2 روٹی کی اور ہمارے ہاتھ میں 4 روٹی ہیں اور ہمارے سامنے کوئی شخص بھوکا موجود ہے تو ہم وہ 2 روٹی اس تک نہ دیں، بلکہ اس 2 روٹی کو یہ سوچ کے رکھ لیں کہ پتہ نہیں شام کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اناج کے معاملے میں دیکھیں اللہ کی قدرت ہے کہ اگر اناج کو آپ رکھ دیں تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو اناج کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ زمین جو ہے وہ ہر روز اناج اگلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں کبھی کمی نہیں کی ہے۔ یاد رکھیے، زمین ہر روز خزانے اگلتی ہے، ہر روز اناج اگلتی ہے، اور ہم یہ سوچ کر اناج کو رکھ لیں کہ پتہ نہیں کل کو یہ دانے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، تو جب رکھ لیتے ہیں تو ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے۔ اناج پہنچاتے رہیں لوگوں تک، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو وسائل، مختلف وسائل، میں نے اناج تو کہا آپ سے مثال کے طور پہ، مختلف وسائل ہیں کہ منتقل کرتے جائیے لوگوں تک، اور یہی منتقلی جو ہے یہ آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم جائیں گے تو ہمیں سرخرو کر دے گی۔
میں محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب اور مفتی احمد سعید نورانی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں اس ٹرانسمیشن میں شریک ہیں، اور ماسٹر سمیر احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم حسب معمول چاہیں گے کہ نعتیہ کلام ہم اس سیگمنٹ میں ماسٹر سمیر احمد سے سنیں۔ جیسا حق تعالی ہے کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جی کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جی کوئی نہیں، محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے ایسا کوئی نہیں ہے۔ سر طغا کا تاج سجا گئے، دوش پہ کمبل کالا گئے، سر طغا کا تاج سجا دوش پہ کمبل کالا گئے، آنکھوں میں مذاق کا کجلا جی، آنکھوں میں مذاق کا کجلا آپ خدا نے مذاق کا کجلا، دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ جی، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، میرے نبی نے پالا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ۔ شاید میں دلیل دے رہا ہوں کہ وہ سارا دن صحراؤں میں جا کر گھوم لیتے تھے، وہ سارا دن جنگلوں میں جا کر گھوم لیتے تھے، اور اسے جب بھوک لگتی تھی تو لبوں کو چوم لیتی تھی، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ، اپنی بات
اپنی بھلائی کا یہ کام نکالا ہے، اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ کام نکالا ہے، ہم اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، ہم اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم اپنے نبی کے گن گاتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا۔ اور شاید میں آخری شعر، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ بھی منظر آنکھوں سے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ بھی منظر آنکھوں سے، کہ ستر پینے والے ہیں، ستر پینے والے ہیں، دودھ کا ایک پیالہ ہے، کہ ستر پینے والے ہیں، دودھ کا ایک پیالہ ہے، ایسا عاشق کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم مفتی صاحب، ایک مصرع تھا کہ اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ہوش ہی تب سنبھالتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھ لیتا ہے۔ بالکل ہم نے اپنی زندگی میں شاید جس وقت ہوش سنبھالا ہے تو تبھی سنبھالا جب دین کو، اللہ کی محبت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھا، بالکل کیونکہ زندگی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، جی، اور پھر جب شروع ہوتی ہے تو ختم بھی وہیں ہو جاتی ہے۔ سر جی، میں آپ سے محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ حب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہے کیا؟ یہ خود دل میں جاگزی ہوتی ہے یا اس کو بیدار کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاہد بھائی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، بالکل عین ایمان ہے۔ جب تک میں تمہیں اپنے ماں باپ اور جی، سب سے زیادہ حضور نے عزیز نہ ارشاد ہوتا ہوں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کما حق ہو مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ صحیح۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ عین ایمان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اصل ایمان مغز قرآن جان دین ہست حب رحمت للعالمین، کہ ایمان کی اصل قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ اور دین کی جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، محبت عقلی، محبت طبعی۔ محبت عقلی کا مطلب ہے کہ انسان سوچ کر سمجھ کر کسی سے محبت کرے۔ محبت طبعی کا مطلب ہے خود بخود طبیعت اس کی طرف جھک جائے۔ اب علماء نے لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں محبتیں ضروری ہیں۔
طبعی بھی اور عقلی بھی۔ طبعی طور پر جی جی طبیعت کا جو میلان ہے وہ وہی ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، طبعی طور پر میلان وہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، جی اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں اگر کسی کو خوبیاں دی ہیں تو وہ حضور کو دی ہیں، بہترین عادتیں دی ہیں تو حضور کو دی ہیں، بہترین سیرت دی ہے تو حضور کو دی ہے، بہترین صورت دی ہے تو حضور کو دی ہے۔ تو طبعی طور پر محبت کا میلان بھی وہی ہونا چاہیے۔ اور عقلی طور پر ہم جب محبت کرتے ہیں، سوچ کے کرتے ہیں، کوئی ہمیں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے تو اس سے محبت کرتے ہیں، تو حضور سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اس سے ہمیں مفاد ہوگا لہذا اس سے محبت کریں، تو حضور سے زیادہ کس سے مفاد ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں بھی انہی کا کرم، قبر میں بھی انہی کا کرم، اور حشر میں بھی جان تب چھوٹے گی جب اشارہ وہیں سے ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اس لیے اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو حضور سے محبت، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کروں۔ تو ہم سے یعنی حضور کی جو امت ہے، سب سے زیادہ اس امت سے اللہ کے بعد کس نے محبت کی ہے؟ حضور نے محبت کی ہے۔ کون کسی کی خاطر راتوں کو جاگ کے رو کے دعائیں مانگے؟ کون ہے جو کسی کی خاطر غاروں میں جا کے رو کے سجدے میں سر رکھ کے دعائیں مانگے؟ کون ہے 3 راتیں 3 دن مسلسل غار میں ہیں، رو کے امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان تھے، حضور کہاں چلے گئے؟ ڈھونڈتے صحابہ پہاڑوں میں پہنچے، ایک چرواہے سے پوچھا کہ یہاں فلاں حلیے والے ہستی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں ہے کسی کو، لیکن اس غار سے نا 3 دنوں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب گئے ہم نے دیکھا حضور سجدے میں ہیں اور رو کے کہہ رہے ہیں مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور آپ سے اللہ کا وعدہ ہے، آپ شفقت فرمائیں، واپس تشریف لائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے کے جاؤں گا اپنی امت کے بارے میں۔ یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہاں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے پیارے ابا جان آپ تشریف لائیں۔ اور حضور نے جو ہے فرمایا نہیں فاطمہ، جب تک اللہ وعدہ نہیں فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ میں وعدہ کرتی ہوں جب تک آپ کی امت کا ایک فرد جنت میں نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اور یہاں تک کہ اللہ نے وعدہ فرمایا محبوب جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے ہم اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو اب کون ہے جو غاروں میں رو کے دعا مانگ رہا ہے؟ تو یاد رکھیں حضور نے سب سے زیادہ امت سے محبت کی ہے، تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو حضور ہی محبوب ہے۔ جواب بھی محبت ہے۔ جی ہر لحاظ سے چاہے عقلی لحاظ سے دیکھا جائے، طبعی لحاظ سے دیکھا جائے، حضور ہی محبوب ہیں۔ اور یاد رکھیں ایمان کامل اسی کا ہے جو سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور سے کیسی محبت کی؟ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ حضور پہ وار دیا، سب کچھ وارا۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں، سیدنا عمر فاروق کو دیکھ لیں۔ میں کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا، وہاں ایک بڑا خوبصورت محل تھا، تو میں محل کے اندر گیا تو وہاں حوریں تھیں، تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل عمر فاروق کا ہے۔ اے فاروق، میں آپ کی غیرت کا لحاظ کرتے وہاں سے باہر آ گیا۔ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ میں آپ سے بھی غیرت کروں گا۔ ارے صحابہ کرام نے اپنی غیرتیں حضور پہ وار دی، صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں حضور پہ وار دی۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے کیوں راضی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور پہ وار دیا، اور وار کر بھی یہی التجا کی کہ یا رسول اللہ ہماری یہ قربانیاں قبول ہو جائیں، ہماری یہ محبتیں قبول ہو جائیں، حضور یہ محبتیں قبول فرما لیں۔ اور جس کی محبت حضور نے قبول فرما لی، کیا ہی بات ہے۔ وہ مجھے ایک بات یاد ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو، کہ صحابہ فرماتے کہ ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو مدینے سے چند منزلیں پہلے ہم نے جو ہے نا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو دور سے جو ہے ہمیں دھول اور مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا آ بھی رہا ہے اور آ بھی تمہارے پاس رہا ہے۔ اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سوار آیا، گھوڑے پہ سوار وہاں پہنچا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے مدینے جانا ہے، مجھے اس کا راستہ بتائیں۔ صحابہ کرام نے کہا ہم بھی مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں۔ تو مدینے کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ حضور تھوڑا فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے اس نے کہا نا میں نے حضور سے ملنا ہے،
حضور تیزی کے ساتھ اس کے پاس آئے، کیونکہ حضور سمجھ گئے تھے کہ یہ کلمہ پڑھنے آیا ہے، اور یاد رکھیں شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرے تو جلدی سے اس کو کلمہ پڑھاؤ، دیر نہیں کرو، تاخیر نہیں کرو، جلدی سے اس کو کلمہ پڑھاؤ۔ بہت خوبصورت۔ تو حضور جو ہے تیزی کے ساتھ آئے اور اس نے اور فرمایا انا محمد رسول اللہ، میں محمد رسول اللہ۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ میں جن کو ملنے کے لیے مدینے جا رہا تھا وہ تو راستے میں مجھے مل گئے، بڑا خوش ہوا، بڑا اس کو سرور اور مسرت پہنچی۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور نے کلمہ پڑھا کے اس کو داخل اسلام فرمایا۔ وہ چند لمحے کچھ دیر حضور کے ساتھ بیٹھا، اسلام کی جو بنیادی اور ابتدائی باتیں تھیں وہ سیکھیں، اور اس نے اجازت لی کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، جانے لگا، تو ریت اور بیابان کی جگہ تھی، تو وہاں چوہے اور دوسرے جانور بعض اوقات غاریں بنا لیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک غار والی جگہ پہ پڑا تو وہ دھنسا، گھوڑا گرا تو وہ گھوڑے سے نیچے گرا، وہ صحابی جو ہے گردن کے بل گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ شہید ہو گئے، وہاں فوت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جلدی سے اس کو لے آؤ۔ صحابہ کرام لائے، حضور چہرہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھے، آپ نے فوراً چہرہ موڑ لیا اور صحابہ کو فرمایا اس کو جلدی غسل دو، جلدی کفن پہناؤ۔ صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور اس کے بعد حضور نے خود اس کا جنازہ پڑھا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے سے پہلے فرمایا میرے صحابہ جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو اس کا چہرہ دیکھ لیں، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اس کا چہرہ دیکھ لیں جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں فرمایا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم اور گناہ سے خلط ملط نہیں کیا۔ کتنا خوبصورت ایمان ہے کہ ابھی کلمہ پڑھا اور ابھی فوت ہو گئے۔ یہ ایمان گناہوں سے پاک، ہر برائی سے پاک، پاک صاف ایمان۔ حضور نے فرمایا جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو اس کا چہرہ دیکھے، اور حضور نے دفن کیا اور حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ شفقتیں ایک طرف، اور ہم وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ حضور چہرہ دیکھتے ہی آپ نے چہرہ موڑ لیا۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جب یہ آیا تھا نا تو یہ بھی مسافر تھا، بھوکا تھا، تو یہ آیا، اسلام قبول کیا، باتیں سیکھی، ہم بھی مصروف رہے، یہ بھی مصروف رہا، اس نے ہم سے کھانے کے بارے میں نہیں کہا، ہم نے بھی کھانا نہیں پوچھا، تو یہ بڑا بھوکا تھا۔ تو جیسے ہی شہید ہوا، یہ فوت ہوا، جنت کی حوریں اس کے لیے کھانا لے کے آ رہی تھی، وہ کھانا کھلا رہی تھی، تو اس لیے میں نے چہرہ موڑ لیا کہ اس کی بیویاں اس کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو مقام ملا کہ ابھی کلمہ پڑھا اور جنتی ہو گیا، ابھی کلمہ پڑھا اور یہ مقام کہ حوریں وہاں کھانا لے کے آئی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی محبت کی برکت ہے۔ تو یاد رکھیں کامیاب وہی ہے جس نے دنیا میں حضور سے محبت کی، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی مقام بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ میں محترم مفتی احمد سعید نورانی صاحب، میں اصل میں یہ ایسا موضوع تھا جس پہ کلام فرما رہے تھے حضرت کہ میں سننا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے جو انٹرپٹ نہیں کیا، اور یقیناً آپ چاہ رہے ہوں گے اس وقت پہ کہ آپ اس موضوع پہ کلام کرتے، کیونکہ واقعی بہت خوبصورت موضوع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا موضوع۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ حکم دیا گیا کہ علم حاصل کرنے میں، دین کا علم حاصل کرنے میں شرم نہ کرو، اسی طرح سے کسی اور کے لیے مدد طلب کرنے میں کسی اور کے لیے مدد طلب کرنے میں کیا شرم ہونی چاہیے؟ دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بلا مفتی احمد منیر نورانی صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ایک شاندار اور ایک جاندار جامع گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، جی اور محبت کا اظہار صرف الفاظ سے نہیں ہوتا بلکہ اعمال سے ہوتا ہے، افعال سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیے جیسے اذان ہے نا، اذان کا جواب، اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ اذان کا جواب ایک تو یہ ہے کہ آپ وہ کلمات ادا کر رہے ہیں جو اذان کے تھے، اور دوسرا جو حقیقی جواب ہے اذان کا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی مؤذن آپ کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے لیے پکارے تو آپ اٹھیں اور وضو کر کے پھر کامیابی کے لیے چل پڑیں، یہ اس کا حقیقی جواب ہے۔ پہلا صرف لفظی جواب تھا، اب حقیقی جواب ہے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو عملی فعلی لفظ ہے، عملی لفظ ہے کہ ہم اپنے زبان سے اظہار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیں محبت ہے، پھر ہمیں اپنے عمل سے اس محبت کو ثابت کرنا ہے۔ صحیح۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس محبت کو ثابت کریں گے تو پھر ہماری وہ محبت کامل ہوگی اور اکمل ہوگی۔ صحیح بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے نا
تو اس کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیا جاتا ہے، اس کی صورت کو اپنا لیا جاتا ہے، اس کی سیرت کو اپنا لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں اپنی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنانی ہوگی، ہمیں اپنی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنانی ہوگی۔ ہم جب کچھ کھانے لگیں تو ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہو، کچھ پینے لگیں تو سنت کے مطابق ہو، جب ہم بازار میں تجارت کریں تو سنت کے مطابق ہو، جب ہم جہاد کے لیے نکلیں تو سنت کے مطابق ہو، گھر میں بطور شوہر سنت کے مطابق، بطور والد سنت کے مطابق، بطور بیٹا سنت کے مطابق، بطور بھائی سنت کے مطابق، ہم دوستوں میں بیٹھیں سنت کے مطابق، رشتہ داروں میں بیٹھیں سنت کے مطابق۔ الغرض کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو یہ ہمارے دعوے کی دلیل ہوگی، اور ہمیں دعوے کی دلیل دینی پڑے گی۔ بغیر دعوے کی دلیل دیے ہم اپنے دعوے کو ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک اپنا پورا جسم صورت میں حضور کے مطابق کر لیں، اور سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے سانچے میں ڈھال لیں تو میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، اور ہم جس مقصود کے لیے آج اس پلیٹ فارم پر بیٹھے میں اسی طرف آؤں گا۔ تو اگر ہم اس سیرت اور صورت میں ڈھال لیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک کثیر حصہ لوگوں کو اس بات پر موٹیویٹ کرنے کے لیے تھا کہ غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں۔ آقا علیہ السلام پر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس قرآن پاک کا کثیر حصہ اس بات کی طرف تھا کہ لوگوں کی مدد کی جائے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے حبیب، ان لوگوں کو زکوٰۃ کی طرف، صدقات کی طرف پہلے موٹیویٹ کریں، جب یہ لے کر آئیں تو پھر ان سے قبول کیجئے، اچھا، ان کے صدقات، ان کی زکوٰۃیں قبول کیجئے، اور قبول کرنے کے بعد پھر ان کے لیے دعا بھی فرمائیے، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے حبیب، جب آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں نا تو ان کے قلب میں سکون نازل ہو جاتا ہے، کیا بات ہے، کیونکہ آپ کی مقدس دعائیں جب اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پاتی ہیں تو وہ ان صحابہ کرام کے لیے اور ان لوگوں کے لیے تسکین کا سبب ہوتی ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا حصہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا حصہ ہے کہ جب آپ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھیں، کسی مسلمان بھائی کو مشقت میں دیکھیں تو اس کے لیے مدد مانگیں، لوگوں کو اس بات پر راغب کریں، لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کریں کہ ان کی مدد کریں۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا یہ فرمان صادق آئے گا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ آپ کے آمادہ کرنے پر اگر کسی نے مدد کی تو جس قدر اجر اللہ رب العالمین اس دینے والے کو عطا فرمائے گا، اسی قدر اجر اللہ تبارک و تعالی آپ کو آمادہ کرنے کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ صحیح بات۔ اچھا، میرا ایک سوال جو تھا، اس سوال کی نوعیت کو ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے حکم ہو گیا ہے اس سے پہلے بریک پہ جانے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں۔